بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواقض غسل یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ جیسا کہ آج کی کلاس میں ہم نے پڑھا کہ غسل کچھ چیزوں کی وجہ سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ 4 چیزوں سے یا 4 باتوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے خروج منی کا نکلنا، یعنی جب انسان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جب منی کا خروج ہو جائے، سپرم ہو یا اووم ہو، مرد میں یا عورت میں، تو اس صورت میں بہر صورت دونوں صورتوں میں اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ علی وجہ دفق، یعنی وہ اچھل کر کود کر وہ پانی جو ہے باہر آ رہا ہو، وہ جوش کے ساتھ پانی باہر آ رہا ہو۔ اور دوسری چیز شہوت کے ساتھ وہ پانی باہر آیا۔ تو اگر وہ اس کنڈیشن کے علاوہ ہو، یعنی مثال کے طور پر کسی انسان کو جو ہے کسی چھلانگ لگائی، کوئی جھٹکا لگا جس کی وجہ سے منی کا خروج ہو گیا، تو اس وجہ سے اب اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں غسل واجب ہو جائے گا۔ ان کے نزدیک ڈائریکٹ ہے الماء من الماء، ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الماء من الماء، کہ پانی کی وجہ سے پانی ہے، یعنی منی کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لیکن ہمارے یہاں احناف کے نزدیک اس میں 2 شرائط رکھی گئی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اچھل کر کود کر یا جو ہے جوش کے ساتھ وہ پانی جب باہر آئے اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 2، وہ شہوت کے ساتھ اس کا خروج ہو، جب وہ نکل رہا ہو شہوت کے ساتھ نکل رہا ہو، اس سے بھی جو ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ نمبر 1، اس میں 2 چیزیں اور ہیں، چاہے وہ نیند کی حالت میں ہو یا بیداری کی حالت میں، دونوں صورتوں میں اس سے غسل ٹوٹ جائے گا۔ دوسری چیز ہے التقاء الختانین، مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ کے ساتھ جب مل جائے تو اب اس ملنے کی وجہ سے چاہے انزال نہ ہو، چاہے منی کا خروج نہیں ہوا، منی نہیں نکلی، اس کے باوجود بھی غسل ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز ہے حیض۔ حیض کہتے ہیں مینسز کو، پیریڈز جو عورتوں کو آتے ہیں ہر ماہ، جو پیریڈز آتے ہیں ان کی وجہ سے بھی غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے نفاس۔ نفاس کہتے ہیں اس خون کو، اس بلیڈنگ کو جو عورت کو ڈیلیوری ہونے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی میکسیمم ڈیٹ، منیمم تو کچھ نہیں ہے لیکن میکسیمم پیریڈ اس کا ہوتا ہے اپ ٹو 40 ڈیز، 40 دن تک جو خون نکلے گا اس کو نفاس کا خون مانا جاتا ہے، اور اس سے بھی غسل ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے غسل کرنا پڑتا ہے۔ 2 چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جن کی وجہ سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے، ان میں سے ایک ہے مزی اور ایک ہے ودی۔ غالباً یہ میں نے ابتدا میں بھی نواقض وضو میں بھی بیان کیا ہوگا شاید، یہاں پر بھی بیان کر دے رہا ہوں کہ منی جو ہے مزی ہے، مزی اس پانی کو کہتے ہیں کہ جب مرد اور عورت ملاقات کریں، آپس میں کھیلیں، فور پلے کریں، اس کی وجہ سے بسا اوقات جو ہے پانی کا خروج ہو جاتا ہے، پانی نکلتا ہے، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس میں وضو، صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے، اس سے غسل نہیں ٹوٹے گا۔ اور ایک چیز ہے ودی۔ ودی کہتے ہیں جب انسان پیشاب کر رہا ہو، پیشاب کے بعد ایک آخری جو گاڑھا قطرہ ہوتا ہے پیشاب کے بعد عموماً آتا ہے وہ، تو اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے بھی غسل نہیں ہوگا، صرف اس کی وجہ سے وضو واجب ہوگا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں نواقض غسل میں۔ نمبر 1 خروج منی کا نکلنا، نمبر 2 بغیر انزال کے، یعنی انزال نہیں ہوا اور مرد و عورت کی شرمگاہ جب ملے اس کی وجہ سے بھی غسل ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 3 حیض اور نمبر 4 نفاس۔ ان 4 چیزوں سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، اور 2 چیزیں ہیں جن سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 1 مزی، جو فور پلے یا جو ملابت جو آپس میں میاں بیوی کھیلیں، اس کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھار جو ہے پانی نکلتا ہے، اس سے جو ہے صرف وضو ٹوٹے گا۔ اسی طرح ودی جو پیشاب کے بعد کچھ قطرے نکلتے ہیں، گاڑھے قطرے، 1 یا 2 قطرے ہوتے ہیں عموماً، اس سے بھی صرف وضو ٹوٹے گا، غسل نہیں ٹوٹے گا۔